ابھی آپ کو لیے چلیں گے دادو، جہاں اس وقت بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں۔ منجی، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، توا سب نیکھے بی بی جے پٹ جو سلام۔ آج مجھے فخر ہے کہ میں دادو کی عوام سے مخاطب ہوں، جنہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک عظیم جدوجہد کی، اپنے جانے کے نذرانے پیش کیے، مگر آمریت کے سامنے نہیں جھکے۔ ہاں، یہ وہ دادو ہے جسے ضیاء کے مارشل لاء کے وقت میں ویتنام کہا جاتا تھا۔ یہاں کی عوام کا جذبہ دیکھ کر ضیاء جیسے عامر بھی یہاں آنے سے ڈرتا تھا، اور جب وہ اپنی طاقت کے نشے میں یہاں آیا تو دادو کے عوام نے جس طرح اس کا استقبال کیا وہ میں کھلم کھلا بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے فخر ہے کہ آج میں قلندر کی نگری اور مختوم بلاول کی زرزمین پر کھڑا ہوں۔ مختوم بلاول جنہوں نے سر کٹوا لیا مگر ظالموں کے آگے نہیں جھکا۔ یہی اس علاقے کی ریت رہی ہے، اور اسی ریت کو نبھاتے ہوئے ایم آر ڈی کی تحریک میں یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے نوجوانوں نے جو قربانی دی، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ ملک کی سیاسی اور جمہوری تاریخ میں ایک سنہری باب ہے۔ ساتھیو، یہ نئے سیاستدان اور یہ ساری کی ساری رجت پرست پارٹیاں جو آج کل جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جو عوام کی باتیں کر رہے ہیں، انہیں کیا پتا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، عوام کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کب جمہوریت کے لیے قربانی دی؟ انہوں نے کب عوام کی سیاست کیا؟ یہ تو صرف اقتدار چاہتے ہیں، یہ تو صرف کرسی کی سیاست کرتے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ 1983 کے اسی ستمبر کے مہینے میں خیبر ناتن شاہ اور احمد خان برہمانی گھوٹ میں کیا ہوا تھا؟ سکرن اور سانگر کے گاؤں تہیم کے لوگوں کو جمہوریت کی بحالی کی تحریک میں کس طرح شہید کیا گیا تھا؟ شہری آزادیوں، انسانی حقوق اور عوام کی حکمیت کا نعرہ بلند کرنے پر کس طرح یہاں کے نوجوانوں پر کوڑے برسائے گئے تھے۔ ملک کی جیلیں کم پڑ گئی تھی، مگر یہاں کے نوجوانوں کے حوصلے کام نہیں ہوئے تھے۔ سلام ہے ان ماؤں پر جن کے لختے جگر شہید ہوئے، سلام ہے ان بہنوں پر جن کے نوجوان بھائی شہید کر دیا گیا، سلام ہے ان شہیدوں پر جنہوں نے آمریت کے خلاف جنگ کی، جنہوں نے دہشت گردوں کو للکارا، سلام ہے ان غازیوں پر جو آج بھی حق کا جھنڈا تھامے اس کاروان میں شامل ہے۔ شہید بی بی کے جیالو، ابھی کچھ دن پہلے ہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو قتل کیس کا فیصلہ دیا گیا ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے اور میرے خاندان نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی تسلسل ہے ان سارے عدالتی فیصلوں کا جن میں ہمیں کبھی انصاف نہیں ملا۔ یہ کیسا عدالتی فیصلہ ہے جس میں مقتول تو ہے مگر قاتل کا علم نہیں؟ یہاں تک کہ جن دہشت گردوں نے اعتراف کیا کہ بی بی کا قتل انہوں نے کیا اور انہیں اس قتل پر کوئی پشیمانی بھی نہیں، ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ مجرمانہ غفلت پر پولیس والوں کو تو سزا دی گئی مگر اوپر سے ان کو حکم دینے والوں کا نام و نشان نہیں۔ جو سب سے بڑا سخولتکار تھا وہ ملک سے فرار ہے۔ مشرف نے پورا کیس لڑا، خود پیش ہوا مگر اس کو بھی مفرور قرار دے کر کیس داخلے دفتر کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ نہیں، یہ ظلم ہے۔ ہم نہیں مانتے، ہم پیچھا کریں گے اس کیس کا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صرف میری ماں ہی نہیں تھی، وہ اس ملک کی منتخب وزیر اعظم تھی، وہ اس ملک کے غریب کا سہارا تھی، وہ پسے ہوئے طبقات کے حقوق کی علم بردار تھی۔ ان کا خون رائگان جانے نہیں دیں گے، کسی کی قیمت پر نہیں۔ ان کے قاتلوں اور سازشوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ساتھیوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ سیاسی طور پر باشعور ہیں، آپ ملک کی حالات سے بھی باخبر ہے اور بین الاقوامی طور پر جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں کس قسم کی سیاست کی جا رہی ہے۔ میاں صاحب خود تو نااہل ہو گیا مگر پیچھے نااہلوں کی فوج چھوڑ گئی ہے۔ انہیں نہ ملک کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی عوام کا درد ہے۔ میں نون لیگ کی حکومت کو ناکام لیگ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے ان کی شکل پسند نہیں یا یہ ہماری نظریاتی مخالف ہے، بلکہ اس لیے کہتا ہوں کہ ان میں نہ تو وہ صلاحیت ہے اور نہ ہی وہ اہلیت ہے کہ یہ ملک کو سنبھال سکے، ملک کو آگے لے جا سکے۔ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے میاں صاحب کی حکومت نے۔ غربت اور بے روزگاری اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ 5 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرض اس حکومت نے لیا۔ ایکسپورٹس کم ہوتی جا رہی ہے، امپورٹس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، میلز اور کارخانے بند ہوتے جا رہے ہیں اور یہ پھٹائی سے کہتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہی ہے۔ ساتھیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے یہ لوگ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے کس طرح دعوے کرتے تھے، کہتے تھے کہ نام بدل دینا اگر 3 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی، مگر ہوا کیا؟
نہ چھوٹے میاں نے نام بدلا اور نہ بڑے میاں نے لوڈ شیڈنگ ختم کی. ہاں مگر ایک کام انہوں نے ضرور کیا. لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے نام پر 480 ارب روپے، سنا آپ نے، 480 ارب روپے بغیر کسی آڈٹ کے حبض منشا باندھ دیا. اور ظلم تو یہ ہے کہ ان 4 سالوں میں وہی سرکولر ڈیٹ ایک مرتبہ پھر 400 ارب سے بڑھ چکا ہے. اور لوڈ شیڈنگ کے بارے میں آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دادو والوں بتاؤ کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ سنا حکمرانوں، یہ دادو کی عوام کہہ رہی ہے کہ شہروں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی تو آ نہیں رہی، مگر بل ہے کہ بڑھتی ہی جا رہے ہیں. کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتا ہے. ساتھیو، میاں صاحب کی حکومت نہ صرف اندرونی محاذ بلکہ بیرونی محاذ پر بھی ناکام ہو گئی ہے. آج پوری دنیا ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. ہماری بات سننے کو کوئی تیار نہیں، کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں. ہمارا ملک سفارتی تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. میں انہیں بار بار کہتا رہا کہ اپنی سمت درست کرو. ہندوستان ہمارا دشمن ہے، مگر باقی پڑوسی ممالک ہمارے برادر اسلامی ملک ہے، ان سے بات چیت کرو. میں انہیں کہتا رہا کہ ایک مستقل وزیر خارجہ لگاؤ، وہ اب جا کے لگایا ہے. اور وہ وزیر خارجہ کہہ رہا ہے، بلکہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہمیں پہلے اپنے گھر کو درست کرنا پڑے گا. اب وہ وزیر خارجہ فرما رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہا. اب یہ بھی اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نیریٹو دنیا میں قبول نہیں کیا جا رہا. سنو ساتھیو، آپ گواہ ہو، آپ میری تمام تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں جو میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئی ہے. میں 2.5 سال سے کہتا رہا کہ نیشنل ایکشن پلان کو دفن کر دیا ہے. خدارا نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل کرو. فرقہ واریت، انتہا پسندی اور دہشت گردی صرف آپریشن سے ختم نہیں ہوگی. ہمیں پوری قوم کو متحد کرنا ہے، ایک مضبوط نیریٹو دینا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کالعدم تنظیمیں نام بدل کر سیاسی جماعتیں بنائیں، انہیں الیکشن میں رجسٹر بھی کیا جائے، وہ الیکشن بھی لڑے، وہ چندہ زکوٰۃ اور قربانی کے کھالے بھی جمع کرے، ریاست خاموش رہے اور ان کے خلاف کوئی قدم بھی نہ اٹھائے. میں کہتا رہا آپ اپنی عوام کو دھوکہ دے سکتے ہو، بے وقوف بنانے کی کوشش کر سکتے ہو، مگر باقی دنیا کو نہ تو آپ بے وقوف بنا سکتے ہو اور نہ ہی وہ آپ کے دھوکہ میں آئے گی. مگر یہ بات ان کی سمجھ میں تب آیا جب امریکہ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی، جب روس اور چائنا بھی مودی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہم سے وہی مطالبات کرنا شروع کر دیا. میری بہنوں اور بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. بھٹو کا نواسا اور بی بی کا بیٹا اب میدان میں ہے. اگر ناکام ہوئی
اگر ناکام ہوئی تو حکومت ہوئی ہے، ملک نہیں۔ یہ ملک کسی میاں صاحب یا خان صاحب کا ملک نہیں، یہ ملک پی ٹی آئی یا نون لیگ جیسے رجت پرست پارٹیوں کا ملک نہیں، یہ ملک 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ ملک روشن خیال اور ترقی پسند عوام کا ملک ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری اپنی جنگ ہے، اور یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔ اس ملک کی بہت بڑی اکثریت فرقہ واریت، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ایک آواز ہے، اور دنیا کو ہماری بات سننی ہوگی، ماننی پڑے گی، ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ ساتھیوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل تبدیلی والے خان صاحب نے سندھ کے پھیرے لگانے شروع کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے وہ کچھ مصروف تھے اس لیے سندھ نہیں آ سکے، مگر اب وہ ویلے ہیں اس لیے سندھ کو ٹائم دیں گے۔ قربان جاؤ آپ کی اس ادا پر خان صاحب، کیا ادا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو مہربانی کر کے پشاور کا چکر بھی لگوائے۔ جب سے پشاور میں ڈینگی آیا ہے تب سے آپ نے تو وہاں جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ خان صاحب، آپ کو پشاور کی عوام ڈھونڈ رہی ہے، ڈینگی نہیں۔ سندھ واسیوں، ان کی سیاست جھوٹ کی سیاست ہے، الزامات کی سیاست